کچھ مورخین کا خیال ہے کہ طوفان نوح کے بعد جب یہ دنیا پھر بسائی گئی تب نوح علیہ السلام کی نسل سے مکران بن فارق بن سام بن نوح علیہ السلام نے فارس میں ایک علاقہ آباد کیا جس کو مکران کہا جاتا ہے۔ کچھ مورخین کا خیال ہے کہ ابتدائی دور میں دنیا 3 نسلی گروپوں میں تقسیم تھی، ایک سامی، دوسرا منگولی جو کہ یافس علیہ السلام کی اولاد میں سے تھا، اور تیسرا ہام جن کی اولادیں افریقہ اور جنوبی ایشیا میں آباد ہوئیں۔ سامی نسل کے افراد صحرائی آدمی تھے اور منگولی پہاڑی ملکوں کے آریائی زندگی بسر کرنے والے آدمی تھے۔ سامی نسل کے لوگ عرب، شام، یونان، روم اور فارس میں آباد ہوئے، جبکہ منگولی مشرقی ایشیا کے چین، تاتار یا پھر یاجوج ماجوج کے ملکوں میں جا کر بسے۔ بلوچ قبائل سامی نسل سے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ بلوچوں کا اصل وطن شام کا شہر حلب تھا، بعد میں یہ جنگوں کی وجہ سے ہجرت کر کے مشرق کی طرف آ گئے۔ موجودہ دور میں تقریباً 70% بلوچ پاکستان میں آباد ہیں، جبکہ 20% ایران میں آباد ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم بلوچوں کی مختلف بنیادوں پر قبائلی تقسیم پر مختصر سی ویڈیو بنائیں گے۔ یہ بلوچ قوم پر ہماری پہلی ویڈیو ہے اور ISC کاسٹ سیریز کی 85ویں ویڈیو ہے۔ اگر کوئی ہمارے چینل پر بلوچی قبائل کی تاریخ پر عبور رکھتا ہو تو برائے مہربانی ہم سے فوراً رابطہ کریں تاکہ ہم مزید بلوچ قبائل کی تاریخ پر بھی ویڈیوز بنا سکیں۔ تو واپس آتے ہیں بلوچوں کی قبائلی تقسیم پر۔ ایک اندازے کے مطابق بلوچوں کے 130 کے قریب قبیلے ہیں۔ ان قبیلوں کو تمن کہا جاتا ہے اور ان کے سرداروں کو تماندار۔ بلوچوں کی تقسیم پر بات کی جائے تو کئی طرح کی تقسیمیں موجود ہیں۔ کچھ قبائلی بنیادوں پر ہیں، کچھ لسانی بنیادوں پر ہیں اور کچھ علاقائی بنیادوں پر۔ قبائلی بنیادوں پر ایک تقسیم کے مطابق بلوچوں کے 3 گروپس ہیں، یعنی رنٹ، لاشار اور خوت۔ رنٹ گروپ میں بگٹی، لغاری، مزاری، کشکوری، کیسرانی، مستوئی اور کچھ دیگر قبائل شامل ہیں۔ لاشار گروپ میں مکسی، چتکانی، لشاری، بوٹانی اور جستکانی شامل ہیں۔ خوت گروپ میں کھوسا، امرانی، حملانی اور کچھ دیگر قبائل شامل ہیں۔ پاکستان، ایران اور افغانستان اور خلیج کی ریاستوں میں بسنے والے بلوچ قبائل زیادہ تر ان 3 حصوں میں تقسیم ہیں۔ بعد میں ان کی بہت سی ذیلی تقسیمیں بھی ہوئیں۔ بلوچوں کی تاریخ کے اعتبار سے ایک بلاگ ہے جس کا نام ہے balochistansearch.blogspot.com۔ اس بلاگ پر بلوچ ہسٹری اور بلوچوں کے دیگر مسائل پر تفصیل کے ساتھ بات چیت کی جاتی ہے، مختلف آرٹیکلز پبلش کیے جاتے ہیں۔ خیر واپس آتے ہیں بلوچوں کی تقسیم پر۔ لسانی بنیادوں پر بلوچوں کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا، یعنی براوی بولنے والے بلوچ اور بلوچی بولنے والے بلوچ قبائل۔ براوی بولنے والے بلوچ قبائل میں مینگل، ریسانی، بزنجو، ساجدی اور دیگر قبائل شامل ہیں۔ ماضی میں ان کی قیادت کلات کے احمدزئی حکمران جنہیں خوانین کہا جاتا تھا وہ کیا کرتے تھے۔ بلوچی زبان بولنے والے قبائل میں بگٹی، مری اور کچھ دیگر قبائل شامل ہیں۔ ان کی قیادت خاران اور مکران کی ریاستوں کے حکمران یا پھر بگٹی اور مری قبائل کے سردار یا نواب کیا کرتے تھے۔ ان دونوں تقسیموں کے علاوہ ایک تیسری تقسیم بھی ہے جو کہ علاقائی بنیادوں پر ہے۔ اس میں 2 گروپس ہیں، سلیمانی بلوچ اور مکرانی بلوچ۔ براوی بولنے والے بلوچوں کی ایک آبادی ان دونوں علاقائی تقسیموں کو ایک دوسرے سے الگ کرتی ہے۔ سلیمانی بلوچوں میں اب بھی قبائلی نظام موجود ہے اور ان کا علاقہ کوئی سلیمان کے جنوب سے ہو کر کچھی کے میدانوں تک پھیلا ہوا ہے۔ علاقائی بنیادوں پر دوسرا گروپ مکرانی گروپ ہے۔ مکرانی گروپ کی اکثریت سرداری نظام کے خلاف ہے۔ ان کے ہاں سرداری نظام اس طرح سے قائم نہیں جس طرح بگٹی، مری اور دیگر قبائل میں رائج ہے۔ ان کی سیاست کا بنیادی محرک اور جدوجہد غیر سرداری نظام کے تحت حاصل ہونے والی سہولتیں ہیں، اگرچہ ان میں بعض ایسے قبائل بھی شامل ہیں جو کہ غیر بلوچ ہیں۔ مثلاً سابق ریاست خاران کا حکمران خاندان یعنی نوشروانی خاندان جو کہ اپنے آپ کو قدیم ایرانی بادشاہ نوشروان کی اولاد بتاتا ہے،
یہ بھی مکران بلوچوں میں شامل ہے۔ پھر اسی طرح مکران کا حکمران خاندان یعنی کچگی قبیلہ، یہ قبیلہ اصل میں لاہور میں بسنے والا ہندو راجپوت قبیلہ تھا، جو بعد میں لاہور سے ہجرت کر کے مکران کی ایک وادی گچک میں آباد ہوا، اور اس علاقے کی مناسبت سے اس کو گچگی قبیلہ کہا جانے لگا۔ اس قبیلے کا پہلے مذہب زکری تھا، لیکن بعد میں انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اس وقت ان دونوں یعنی نوشروانی اور گچگی قبائل اور ان کے علاوہ بہت سے دیگر غیر بلوچ قبائل کو علاقائی تقسیم کی وجہ سے مکرانی بلوچ سمجھا جاتا ہے۔ مکرانی بلوچ کے دیگر قبائل میں غزانی، رخشانی اور عمرانی شامل ہیں۔ تو ناظرین، یہ تھی بلوچ قبائل کی تقسیم پر ایک مختصر سی ویڈیو۔ اسی کے ساتھ آج کی ویڈیو کا اختتام کرتا ہوں۔ اگر ہمارے چینل پر بلوچ قبائل کی تاریخ پر کوئی عبور رکھتا ہو تو مہربانی فرما کر ہم سے فوراً رابطہ کرے تاکہ ہم مزید بلوچ قبائل کی تاریخ پر ویڈیوز بنا سکیں۔ ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔